الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ گنہگار و سیہکار کو قرآن مجید فرقان حمید کے سنانے کی سعادت عطا فرمائی اور آپ سب حضرات کو سننے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائی. جس محبت کے ساتھ آپ حضرات نے سنا، تراویح میں قیام کیا، رمضان شریف میں قرآن مجید فرقان حمید کو سنا، اللہ تبارک و تعالی مجھ گنہگار و سیہکار کو بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید، اس کا حفظ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام اس کو جو حفظ کر لے اس کو بے شمار دین و دنیا کی برکات عطا ہوتی ہے. اور یہ اللہ کا کلام ہے. روح زمین پر اس وقت اللہ کا کلام علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کے کہیں بھی محفوظ نہیں ہے. یہ صرف قرآن مجید فرقان حمید کی خصوصیت ہے کہ امت مسلمہ کے پاس، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس قرآن موجود ہے جو اللہ کا کلام ہے. باقی امتوں کے پاس جو کلام آیا تھا جیسے کہ ابھی آپ سن چکے، ان میں تحریف، تبدیل، مختلف زبانیں، مختلف حکایتیں، مختلف روایتیں آپس میں ان کے، وہ خود اس بات پر اعتماد نہیں کرتے کہ یہ پورے کا پورا ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ پورا نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہوئی ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے. وہ خود بھی اقرار کرتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام، ہم خدام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس قرآن کو محفوظ فرما دیا، اور یہ قرآن سینوں میں محفوظ ہے. یہ اس کا احسان ہے. یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنا بڑا انعام ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے سننے کی سعادت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. اس بابرکت مہینے میں تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. اس کے سعادت، اس کے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اس کے سننے کی سعادت حاصل ہوئی. اس کے سننے میں بھی برکت ہے، اس کے پڑھنے میں بھی برکت ہے، اس کے عمل میں بھی برکت ہے. یہ قرآن فرش زمین پر پڑھا جاتا ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے کہ یہ فرش زمین پر پڑھا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے. فرشتے اس کو سن کر فرشتے اترتے ہیں اور جہاں پڑھا جاتا ہے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں. جمع غفیر ہجوم جمع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں اترتی ہیں، اور اس کا اندازہ اس وقت بظاہر نہیں ہوتا، لیکن اس دنیا میں جب ہم ہوں گے تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم کو تلاوت قرآن کا اجر کتنا عظیم ملا ہے. بے حد حساب اجر ہے. اور جیسا کہ ابھی ہمارے محترم پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب نے یہ ارشاد فرمایا اور حضرت نے فرمایا کہ یہ بڑی عظیم عبادت ہے، ایسی عبادت ہے اور ایسی برکت والی عبادت ہے،
یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز عبادت ہے. نماز بندہ اللہ کے حضور میں عرض کر رہا ہے. قرآن اللہ اپنے بندوں سے کلام فرما رہا ہے. نماز ہے، قرآن ہے، اس کی تلاوت ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جس کا حصہ صرف مسلمانوں کو، حضور کی امت کو عطا ہوا، اور اب کسی امت کے پاس یہ انعام نہیں ہے. نماز میں، صلاۃ میں، تلاوت قرآن میں، حج میں، روزے میں، صوم رمضان میں جو برکتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں وہ بے پایاں اور بے حساب ہیں. قرآن مجید و فرقان حمید معجزہ ہے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات تھے وہ حق تھے. ہمارا ان پر ایمان ہے. سب سے زیادہ معجزات کا ظہور حضور کی ذات اقدس سے ہوا. حضور سراپا معجزہ تھے، سرتا بقدم، قدم قدم پر، نفس نفس پر حضور سے معجزات کا ظہور ہوتا تھا. لیکن